إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی عزت کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر اور شر سے آگاہ کیا. معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں بلکہ وہ مشرک ہیں. یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو مشرکین مکہ کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانا کرتے تھے. ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث جیسے بڑے کٹر دشمن کہتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہم اور کو بھی مانیں گے. حج کے موقع پر کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک. کہتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرا ایک شریک ہے. تملک وما لک وما ملک، اور وہ بھی کیا ہے جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں، پارٹنر بنا رہے ہیں تیرے ساتھ، وہ بھی تیرے اختیار میں ہے، وہ اس کا کنٹرول بھی تجھ پر، تیرا کنٹرول اس پر ہے. یعنی مشرکین مانتے تھے اللہ رب ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی پوچھو ان مشرکین سے آسمان کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ. زمین کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ. ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اپنے اپنے قبیلے والے ایک بت کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں حالانکہ مشرک ہیں. ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی ماننے کا ان کا عقیدہ ہے. اور اللہ نے کہا مَا نَعْبُدُ مِن لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اے نبی پوچھئے ان سے آپ کیوں بندگی کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ، ارے ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو بس اس لیے عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کریں گے، ان کے وسیلے پکڑ کر ہم جنت چلے جائیں گے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. اللہ نے ان کے بارے میں صاف کہا، یہ لوگ ایسے ہی جواب دیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے سب کے سب مشرک ہیں. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ آیت
کبھی مشرکین مکہ کے بارے میں کہی جاتی تھی، آج کے نام کے مسلمان، نام نہاد مسلمان میجورٹی ایسی ہے جو خود کو مومن کہتی ہے، خود کو نمازی کہتی ہے، خود کو اللہ کی باتوں پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اندر شرک کے بہت سے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں شرک کو پال رہے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں شرک داخل ہو چکے، دکانوں میں شرک داخل ہو چکے، جسموں میں شرک داخل ہو چکے، ہر جگہ شرک کے اڈے پیدا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پکے موحد ہیں، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے، حالانکہ اگر ہم اپنے عقیدے کا اجازہ لے کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کسی جگہ پر شرک کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس خطبے میں مختصر انداز میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں شرک ہوتا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں کیسی شرک کی بو پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا تقوی کی بنیاد پر، ان کی دینداری کی بنیاد پر بالکل جائز ہے، ان سے قریب ہونا، ان سے محبت کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بالکل درست ہے، لیکن شیطان ایسے موقع پر بہت سے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، یہ فلاں نیک بزرگ ہیں، یہ نیک ہیں، یہ فلاں متقی ہیں، لہٰذا یہی نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ جو کہیں گے وہ پورا ہو جائے گا، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، ان کے ہاتھ چوما کرو، ان کے پیر پڑا کرو، ان کے سجدے کیا کرو۔ نعوذ باللہ، آج کتنے نام کے مسلمان، اللہ حفاظت کرے، شیطان نے کس قدر ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، آج انسانوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا اس امت کی بہت بڑی میجورٹی اس طرح کے کفر میں، شرک میں پڑے گی۔ نبی نے انتقال سے پہلے کہا تھا، سکرات میں تکلیف ہو رہی تھی، حضرت عائشہ گود میں تھے، کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دی، نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کا ذریعہ بنا دی۔ آج دیکھیے کتنے مزارات ہیں، کتنے درگاہیں ہیں جہاں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نظر و نیاز کی جاتی ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر سجدے کیے جاتے ہیں، قیام کیا جاتا ہے، ان قبر میں مدفون شخص سے مانگے جاتے ہیں اور ان سے حاجت پوری ہونے کی امید رکھتے ہیں، نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہیں۔ اگر بزنس میں نقصان ہو تو کسی درگاہ میں حاضری دیں گے تو نفع پہنچے گا، اگر اولاد نہیں ہے فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں مزار میں جاؤ تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، آج کتنے شرک کے مظاہر ہیں، اچھے اچھے مسلمان بھی اس طرح کے غلط عقائد میں ملوث ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، نیک لوگوں سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن ان کی محبت میں غلو کرنا ایک بہت شرک کا کام ہے۔ دوسری بات، آثار پرستی۔ آثار پرستی، کسی درخت کو تبرک سمجھنا، کسی جگہ کو تبرک سمجھنا، کسی شخص کو تبرک سمجھنا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مشرکین درخت کے پاس دھاگے باندھ دیتے ہیں، کپڑے باندھ دیتے ہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی، ہماری خواہش پوری ہوگی، درخت کو تبرک سمجھا جاتا ہے۔ آج کتنے جھنڈے ایسے ہیں جن کو تبرک سمجھا جاتا ہے، وہ کئی غیر کے محلے میں نہیں، اپنے مسلم محلے میں، مسلم سوسائٹی میں کتنے جھنڈے ہیں جس کو تبرک سمجھے جاتے ہیں، اس کے اطراف طواف کرتے ہیں اور اسے بڑی ہی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے چومتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ جھنڈے ہمیں کام آئیں گے، ہمیں نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد طائف کا رخ کیا حنین کی طرف، اس وقت جو ابھی اسلام لائے تھے تھوڑی دیر پہلے، ان لوگوں نے نبی سے کہا، جبکہ کچھ لوگ درخت کا طواف کر رہے تھے، تو کہا کہ اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوار، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوار، ایک بت کا نام تھا، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوار درخت مقرر کر دو جیسا کہ ان کے لیے ہے۔ نبی نے فرمایا، تم ویسے ہی کہہ رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ابھی فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دو جیسے یہ لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، کب تک اللہ کی بات کریں گے، ہم تو درخت کی تو پوجا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت، جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لی تھی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہوا، ان کو جنت کی بشارت دی۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر، اگر آپ عمرہ جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، حدیبیہ کی جگہ میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر ایک درخت موجود، لیکن لوگ وہاں پر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ایسے چھوڑیں گے تو فیوچر میں بہت بڑا شرک کا اڈا بن سکتا ہے،
فوراً بلا کے اس درخت کو نکال کے پھینک دیا. جہاں بھی شرک کا اندیشہ رہا صحابہ بھی اس کو احتیاط سے اس کو فیس کیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کیے. دوسری چیز، امت مسلمہ کی میجارٹی اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہی اور جہنم کے راستے کو اپنے آپ کو آسان کر رہی. تیسری چیز، نجوم پر عقیدہ رکھنا، ستاروں کی تاثیر سمجھنا. یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے سے یہ اثر ہوتا ہے. کوئی حادثہ سے بچ جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کا ستارہ مضبوط ہے. کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ کمزور ہے. ستارے کو تاثیر سمجھا جاتا ہے. جس کا ستارہ مضبوط ہے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، جس کا ستارہ کمزور ہے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے. ستاروں میں عقیدہ رکھا جاتا ہے. نکاح کے کارڈ میں نعوذ باللہ آج بھی بہت سے لوگ لکھتے ہیں میری بیٹی نے ایک اختر کا نکاح فلاں سے طے پایا ہے. اختر کیا چیز ہے؟ اختر ایک ستارے کا نام ہے. کہنا چاہتے ہیں رخا کے ذریعے سے میری بیٹی کا ستارہ بڑا مضبوط ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ سب شادی میں شرکت کیجئے، یہ بابرکت شادی ہے اس لیے کہ میری بیٹی کا ستارہ بڑا مضبوط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، بارش ہوئی تو کچھ نے کہا کہ یہ بارش ہوئی فلاں ستارے سے. کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ کی فضل سے بارش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے صحابہ کو جمع کر کے کہا تم میں سے کچھ لوگ صبح سویرے مومن ہوئے، تم میں سے کچھ لوگ صبح سویرے کافر ہوئے. جن لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کی فضل سے ہوئی تو وہ لوگ مومن، جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی وہ سب کافر ہو گئے. یہ اللہ کے رسول نے فوراً ان کو آگاہ کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی. تو لہٰذا یہ ستارے وتارے کچھ نہیں ہوا کرتے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. بہت سے میگزین میں، بہت سے نیوز پیپرز میں، بہت سے پروگرام میں ستاروں کے کھیل کے نام سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. یہ سب اسی کی قبیل سے ہیں جو آپ کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں. جس انشل سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو ایک ہفتے میں آپ کا کام کیسے ہوگا، آپ بزنس کیسے آپ کی چلے گی ایک ہفتے میں، وہ سب چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. یہ سب گندگی ہیں، اس سے باز آنا چاہیے. چوتھی چیز، بدشگونی لینا یعنی نحوست سمجھنا کسی چیز کو نحوست سمجھنا، کسی انسان کو نحوست سمجھنا، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی لمحے کو نحوست سمجھنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. گھر سے باہر نکلے، راستے میں بلی گزری یا کتا گزرا تو سمجھے کہ ہم سفر نہیں کرنا ہے، واپس آ جاتے ہی ہمارا سفر بہت برا ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے. شادی ہوئی، بہو گھر آئی، چند دن میں گھر میں حادثہ ہو گیا، کہنے لگے کہ جب سے یہ عورت ہمارے گھر آئی ہے تب سے نحوست پکڑی ہمارے گھر میں. داماد آتا ہے گھر میں، چند دنوں کے بعد اس گھر میں حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں سے ہم نے شادی کی، یہی وجہ ہے کہ جب سے شادی کی تب سے گھر میں مصیبت گھر لی ہے، یہ شخص بڑا منحوس ہے، نحوست ہے. بہت سے لوگ واسطو دیکھتے ہیں نعوذ باللہ، جو کہ ہم لوگ جو مشرکین کے کلچر میں رہتے ہیں، گھروں کی تعمیر میں اچھے گھرانے کے لوگ مسلمان بھی گھر تعمیر کرتے واسطو دیکھتے ہیں. ان کے پاس عقیدہ ہے گھر ایسے ہونا چاہیے، اگر روم ادھر ہو تو وہ مصیبت ہوگی، برکت نہیں ہوگی، حمام ایسے ہونے چاہیے، ہال ایسے ہونے چاہیے، گھر کے گیٹ ایسے ہونے چاہیے. یہ کافروں کی چیزیں دیکھ کر افسوس سے کہنا پڑتا ہے نام کے مسلمانوں میں یہ چیز آ چکی ہے. جب تک وہ واسطو نہیں دیکھا جاتا اس وقت تک گھر نہیں بنتے. اگر والوں بالفرض اس طرح کچھ چیزیں ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارا واسطو برابر نہیں ہے. بہت کتنے عجیب لوگ ہیں ایسے قیمتی گھروں کو سستے دام میں بیچ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا واسطو برابر نہیں ہے. یہ سب کتنی عجیب چیزیں ہیں. نبی نے 3 مرتبہ کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. کسی کو نحوست منحوس سمجھنا شرک ہے. لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. 4 باتیں بتائی. کہا کہ لا عدوا، کوئی بیماری پھیلتی نہیں، کوئی بیماری نہیں پھیلتی. نعوذ باللہ کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے تو شرک ہے، اسے توبہ کرنا پڑے گا. یاد رکھنا اللہ کی مرضی سے بیماری لگتی ہے، ڈائریکٹ کوئی بیماری نہیں لگتی. جب تک رب کی مرضی نہ ہو اس وقت تک بیماری نہیں لے سکتی. آج اتنے خوف کے شکار لوگ، اتنا عقیدہ بیٹھ چکا ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو بیماری لگ جائے گی، فلاں کے پاس جائیں گے تو لگ جائے گی. دیکھو اللہ کے رسول نے احتیاط کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ سمجھ لو بیماری لگانے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ بیمار کرنے والا وہی شفا دینے والا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا
شفا دیتا ہے. لا عدوا کوئی بیماری نہیں لگتی خود بخود نہیں لگتی. ولا طیرۃ کوئی چیز منحوس نہیں ہے, کسی کا چہرہ دیکھنے سے کوئی یا کسی کا کام نہیں رک جاتا. کہتے ہیں بہت سے لوگ نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ آج میرا پورا دن چوپٹ ہو گیا, پتہ نہیں میں کس کا چہرہ دیکھ کر اٹھا. کبھی کہتے ہیں تو مت بول, جب بھی تو بولتا ہے تو میرا کام چوپٹ ہو جاتا ہے, یعنی اس کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے اچھا وقت میں بچ گیا, اچھا وقت میں نہیں گیا. نعوذ باللہ کیا اچھا وقت؟ یہ کافروں کے پاس مشرکین کے پاس اچھا وقت برا وقت کا اعتبار ہے. منگل کے دن وہ منحوس سمجھتے ہیں دن کو, وقت بھی ان کے پاس یہ ہے. شادی بھی رکھتے ہیں تو وہ پجاری کے پاس جا کر ڈیٹ فکس کر کے کون سا اچھا دن ہے. لیکن ہم بھی کہہ دیتے ہیں اچھا وقت میں بچ گیا, اچھا وقت یہ کامیاب. یہ کیا اچھا وقت؟ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہمارے پاس بھی آ گئی, ہم بھی کتنی مرتبہ یہ شرک یا کلمہ کہہ دیتے ہیں یہ میرا اچھا وقت تھا میں بچ گیا, اچھا وقت یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. نبی فرماتے ولا طیرۃ کوئی چیز منحوس نہیں ہے, کوئی جگہ کوئی وقت کوئی لمحہ منحوس ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں, سارے ایام سارے سال کے پورے مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں. اور کہا ولا ہمت الو کے چیخنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کسی گھر میں اگر الو چیخ دے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے, کوئی مرنے والا ہے. تو اسی لیے پریشان ہو جائے, خاص کر کے عورتیں جن کا تو ایمان اور بھی کمزور ہوتا ہے. ولا ہم نبی نے فرمایا کہ الو کے چیخنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ولا سفر, اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. ہم لوگ سفر کے مہینے میں ہیں, مشرکین سمجھتے تھے سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے, اس مہینے میں بہت سی موتیں ہوتی, مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی. نبی نے اس عقیدے کو توڑا, کہا کہ ولا سفر, سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں, وہ بھی اچھا مہینہ ہے. لیکن آج بھی کتنی میجورٹی مسلمانوں کی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کرتے, بزنس نہیں کرتے, سفر نہیں کرتے سفر کے مہینے میں, سمجھتے ہیں مصیبت کا مہینہ ہے. تو نبی نے صاف انکار کر دیا ولا سفر, سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز, کوئی بھی وقت, کوئی بھی دن, کوئی بھی سال, کوئی بھی مہینہ, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوا کرتی. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ فلاں سے یہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ شرک ہے. اللہ نے کہا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے, یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی, اللہ ہی دور کر سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے, یاد رکھو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس خیر کو روک نہیں سکتی. اللہ جسے دینا چاہے دے سکتا ہے, اللہ جسے نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی روکنے والا نہیں ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اے نبی کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, ہمیں تو وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. هُوَ مَوْلَانَا, وہ اللہ ہمارا دوست ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پانچویں چیز تعویذ گنڈے کے پیچھے پڑنا, تعویذ کے عقیدے کو ماننا. آج گھروں میں تعویذ, دکانوں میں تعویذ, بچوں کے گلوں میں تعویذ, ہاتھ میں تعویذ, کمر میں تعویذ, دکانوں میں تعویذ, گاڑیوں میں تعویذ. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کسی بھی قسم کی تعویذ کیوں نہ ہو, نبی نے منع کر دیا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے اچھے اچھے نمازی گھرانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ تعویذ کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے بچے کے گلوں میں تعویذ ہیں, بچہ روتا ہے تو تعویذ پہنا دیے, بچہ کھانا نہیں کھاتا تو تعویذ پہنا دیے. ارے اگر تعویذ جائز ہوتی ہے نبی اپنے نواسے حسن حسین کو لگاتے, حالانکہ حسن حسین کو نبی 3 قل پڑھ کے دم کرتے تھے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے, نظر بد سے, جادو وغیرہ کی حفاظت کے لیے یہ پروٹیکشن ہے. نبی نے صاف پر کہا معوذتین کا اہتمام کیا کرو. کیوں یہ سورت نازل ہوئی, آیت الکرسی کیوں ہے جس سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کیوں شفا ہے, کیوں اللہ نے نازل کی. یہ سب چیزیں چھوڑ کر ہم اس طرح کے کالی ڈوری کے پیچھے, لال ڈوری کے پیچھے پڑ گئے, اپنے عقیدے کو برباد کر دیے. کتنے گھروں کے سامنے نعرے لگائے ہوئے ہیں, کتنے گھروں کے اندر سلور کے پلیٹ لگائے ہوئے ہیں, کتنے گھروں کے اندر ہرے کپڑے کونے میں لگائے گئے ہیں. سمجھتے ہیں اس طرح رکھنے سے ہماری برکت ہوگی. دکانوں کا جائزہ لے کر دیکھو, غیروں کا نہیں, غیروں کا تو چھوڑو, وہ جو ان کا عقیدہ ہی نہیں. ہمارے نام کے مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جا کے دیکھو دکانوں میں ایک توغرا لگا ہوا ہے. دکانوں مکان کے خیر و برکت کے لیے ایک سلور پلیٹ ہوگی, ایک گولڈ پلیٹ ہوگی, اس میں لوہے قرآنی کے نام سے حامیم الف لام میم الف لام میم را اس طرح لکھے ہوں گے. جب تک یہ دکان میں رکھیں گے بہت کسٹمرز آئیں گے اور تمہاری تجارت میں ترقی ہوگی, برکت ہوگی.
یاد رکھنا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، یہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ خود کو مومن کہتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں، شرک انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تعویذ، اسی طرح پتھر کو یہ سمجھنا کہ فلاں پتھر ہمیں کام آئے گا۔ بہت سے لوگ قیمتی پتھر خریدتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ خریدتے ہیں جب سے میں یہ پتھر پہنا ہوں انگوٹھی میں ماشاءاللہ اس وقت سے تجارت کی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ لال کلر کا پتھر میرا فیورٹ پتھر ہے، جب سے میں اس کو پہنا ہوں بہت سے حادثے اللہ نے مجھے بچا دیا۔ نعوذ باللہ، پتھر پر اتنا بھروسہ ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہیں پتھر کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حجر اسود، دیکھو دنیا کا سب سے بابرکت پتھر حجر اسود ہے۔ سب لوگوں کے سامنے اعلان کے طور پر کہا، طواف کرتے وقت کہا کہ اے حجر اسود، تو اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے، جنت کا پتھر ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، بس، ورنہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی کو بوسہ دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور فضیلت ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو چومتا ہے قیامت کی اس پتھر کی آنکھ ہوگی، زبان ہوگی، وہ سفارش کرے گا پتھر۔ لیکن حضرت عمر نے لوگوں کو عقیدے کو درست کیا اسی جگہ میں کہ پتھر تو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں۔ حجر اسود کے بارے میں کہا گیا کہ نفع کا نہیں، نقصان کا مالک نہیں، جبکہ جنت سے نازل کیا گیا پتھر، یہ جو پتھر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہی اپنی انگوٹھیوں میں ڈال کر پھرتے ہیں، یہ اگر کنکر کی اگر انگوٹھی پہنیں گے تو برکت ہے، الگ الگ رنگ ہیں، کالے ہیں، لال ہیں، فلاں فلاں رنگ کے، نعوذ باللہ، یہ سمجھنا کہ اس سے ترقی ہوتی ہے بہت غلط کام ہے، بہت کفر عقیدہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عاملوں کا چکر کاٹتے ہیں، باباؤں کا چکر کاٹتے ہیں، اپنے بزنس کی ترقی کے لیے اپنے پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں سے، جن لوگوں کا مقصد صرف پبلک کا مال لوٹنا ہوتا ہے، پبلک کے مال کو لوٹنا ہوتا ہے، ایسوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری کتنی عورتیں جاتی ہیں ایسے معاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جو کہ نعوذ باللہ سب غلاظت ہیں، گندے گندے وہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کے عقیدہ بیچ دیتے ہیں۔ نبی نے کیا کہا، من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی ایسے شخص کے پاس جو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں حضرت ہیں، وہ کل کی باتیں بتا دیتے ہیں، فلاں سے جا کے ملو تمہارے گھر میں کیا ہوتا وہ سب بول دیتے ہیں، فلاں کے پاس جا ملو تمہارے پورے میٹر کو معلوم ہے، فیوچر کیسا ہوگا سب معلوم ہے، جا کے بولو، لڑکی کا رشتہ ہونا ہے فلاں عامل کے پاس جاؤ، دکان شروع کرنا ہے فلاں عامل سے مشورہ لیا کرو، بزنس شروع کرنی ہے فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جو کہیں گے وہ کرو، تبھی تمہاری بزنس میں ترقی ہوگی، ورنہ تم ان کے مشوروں کے بغیر چلو گے تمہاری زندگی اسپوائل ہو جائے گی۔ نبی نے کیا کہا، من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے تو ہمارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اس میں بھی 40 ڈیز کی نماز لیس ہو جاتے اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے۔ اور ایک روایت میں کہا فصدقہ، اگر وہ آدمی اس کی بات کو یقین کر لیتا، بلیو کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے نبی کے پر جو چیز نازل کی گئی یعنی قرآن، نبی کی رسالت، سب کا اس نے انکار کر دیا، ایمان دھو بیٹھتا انسان۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ایسے ہماری زندگی میں بہت سے عقائد خراب ہو گئے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان سے شرک کر رہے ہیں، اپنے عمل سے شرک کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنے شرک کے اڈے ہیں اور کتنے ہم شرک کا کام کرتے ہیں۔ خواتین بھی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جن کو نالج ہی نہیں ہے، دینی تعلیم ہی نہیں ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر بہت ساری برائیوں میں، شرک کے کاموں میں وہ بھی ملوث ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ہاتھ میں ایک کالی ڈوری تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کالی ڈوری، اتنا غصہ ہوئے، کہا کہ نکال کر پھینکو اسے۔ کہا کہ میں اس لیے لگائی تھی کہ فلاں یہودی نے مجھے تعویذ دی تھی، میرے آنکھ میں تکلیف تھی اس لیے دی تھی۔ تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں یہ شرک کے اڈے ہرگز بھی جائز نہیں، نکال کر اسے پھینک دیا۔ کہا کہ دراصل تمہارے آنکھ میں شیطان کچوکے دے رہا تھا اور وہ شخص تمہارے عقیدے کو برباد کر دیا تعویذ کے ذریعے سے۔ تو آج اس طرح ایک ایک چیزیں ہم نوٹ کرنا ہے، ہمارے اندر کہاں شرک ہے، ہمارے اندر کہاں شرک پائی جاتی ہے۔ اگر ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، آئندہ زندگی صحیح طریقے سے گزارا کیا کرے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ آیت بار بار ذہن میں رکھیے، اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ خود کو مومن بولتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں۔
ابو جہل ابو لہب بھی یہ سب بولتے تھے اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی ہمیں پیدا کیا، سب بولتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم رسید کیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ شرک کے احکام کہیں ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں میں، لیکن تم بغیر توبہ کے شرک کی حالت میں میرے پاس کھڑے ہوگے، میں نہیں معاف کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ کہا اللہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن بندہ شرک کی حالت میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ زندگی میں جب تک سانس باقی ہے توبہ کرو، معافی مانگ لو۔ سکرات میں آ کر فرعون نے بھی کہا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا الآن، اب توبہ کر کے کیا فائدہ، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو پہلے فساد مچا دیا، بہت سے گناہ کر دیا، اب تجھے معافی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، تیرا توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سب سے پہلی بات ہم اپنے عقیدے کو درست کرنا، اصلاح کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس خطبے میں بتانا مناسب سمجھا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر ہمارے دلوں میں عقید توحید کو مضبوط فرمائے، عقید توحید کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، ہر قسم کے شرک اور بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، مسلم سوسائٹی سے جہاں بھی شرک کے چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور بر حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ معزز بھائیوں، جہاں قرآن مجید کو پڑھنا، سیکھنا، پڑھانا بہت بڑا خیر کا کام ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر سیکھے، اچھے انداز سے پڑھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو کہاں عمل کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر کتنی نشانیوں کا ذکر کیا، کتنے واقعات ذکر کیے، ان سارے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اللہ نے سورہ فرقان میں کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول ہمارے خلاف کیس داخل کریں گے، ان لوگوں کے خلاف جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے، سمجھنا چھوڑ دیے، نبی خلاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہمارے لیے نازل کی، ہم پڑھ کر دیکھیں اس میں کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں کیا باتیں ہیں، 3 قل میں کیا باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورت میں کیا باتیں ہیں، ہم جو دعا پڑھتے اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب نہیں معلوم ہوا کرتے۔ اسی لیے الحمدللہ اس مسجد میں ہر دن ماشاءاللہ سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کلاس قائم کیا گیا ہے، تو لہٰذا جو بھی حضرات فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، غالباً یہ اثر کے بعد اس طرح ہے، جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ضرور فائدہ اٹھائیے، یہاں پر اپنا نام رجسٹر کرائیے، کیونکہ یہ بہت قیمتی موقع ہے آپ کے پاس، بہترین سنہرا موقع ہے۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملا کرتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں، قرآن میں اللہ کیا باتیں بتا رہا ہے، یہ چیزیں آپ اس دنیا سے جاتے معلوم کر کے جاؤ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی پسند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت امید ہے کہ پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين، وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.